پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج۔ نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین، ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں پاکستان کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن کے PCDA کے سابق مرکزی چیئرمین اور موجودہ PCDA پنجاب کے چیئرمین اور دیگر میڈیسن ٹریڈز کی مختلف آرگنائزیشن کے مختلف عہدوں کے حامل، خاص طور کے اوپر ملک میں میڈیسن ٹریڈنگ کے حوالے سے ارشد اعوان صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ قومی سطح پر میڈیسن ٹریڈ کو فروغ کے لیے آپ کا بڑا نمایاں کردار رہا ہے۔ آج اسی حوالے سے موجودہ صورتحال پر ہم ان کے خیالات جاننا چاہیں گے۔ ارشد اعوان صاحب، یہ بتائیے کہ ابھی گورنمنٹ نے ادویہ کی قیمتوں میں جو ڈی ریگولیٹ کیا اور ادویہ ساز اداروں کو اجازت دے دی کہ وہ خود اپنی دواؤں کی قیمتوں کا تعین کریں، تو اس چیز کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اس میں دو پہلو ہیں بڑے اہم قسم کے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پہلے کنٹرول تھی پرائس، تو جو اس میں پینسلین کا جو فرسٹ ٹریٹمنٹ تھی تو وہ بہت ساری کمپنیوں نے بنانا بند کر دی تھی اور فورتھ جنریشن پہ ڈرگ چلے گئے تھے۔ اس سے ایک یہ فائدہ ہونا ہے کہ اگر وہ جو فرسٹ جنریشن ہے اس کی میڈیسن کی پرائس اپنے مطابق رکھ لیں گے اور وہ لوگوں کو ملنی شروع ہو جائے گی، اور فورتھ جنریشن یا فرسٹ جنریشن سے پہلے فرسٹ جنریشن سے پنسلین سے لوگوں کی ٹریٹمنٹ ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ کمپنیوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے ایک، آج گورنمنٹ نے تو اجازت دے دی ہے ریٹ کی، کہ اپنے ایک جائز مارجن رکھ کے جو اس کا نفع رکھ کے اگر وہ کام کریں گی تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ اس کو مس یوز کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ پیشنٹ کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اور فارماسیوٹیکل کے ساتھ بھی ہوگی اور اس فارماسیوٹیکل کی ٹریڈ کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی۔ لیکن ابھی اس اعلان اور اس کے نفاذ کے بعد مارکیٹ کی جو صورتحال ہے اور دائمی امراض کے جو مریض ہیں ان کو ان کی تمام دوائیں دستیاب نہیں ہیں، اور اب ڈریپ کہہ رہا ہے کہ اس کے متبادل دوائیں وہ رجسٹرڈ کر رہا ہے، تو اس صورتحال کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ دیکھیں، کچھ تو پہلے رجسٹریشن تھی اور ریٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو لائف سیونگ ڈرگ تھی وہ بہت ساری کمپنیاں کاسٹ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں بنا رہی۔ ابھی اس کو ابھی بھی کچھ پروڈکٹس کو انہوں نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، تو ظاہر ہے وہ جو کاسٹ نہیں آتی کمپنیاں نہیں بنا سکتی، اور جو کمپنیاں بنا رہی ہیں ان کی شارٹیج سٹل چل رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو اس کے اوپر ڈیسیژن، رجسٹریشن دینے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ رجسٹریشن دی ہیں پہلے بھی انہوں نے دی ہیں، اگر ان کو پرائز دیں گے ایک 5 روپے کی ٹیبلٹ کے لیے پیشنٹ سفر کرتا کرتا، مطلب اس میں انڈر 200 300 اگر وہ روپیز پیٹرول کے موٹر سائیکل پہ خرچ کر دیتا ہے تو کوئی مناسب نہیں ہے، اور پیشنٹ سفر کرتا ہے، اس کی صحت بھی سفر کرتی ہے میڈیسن ٹائم سے نہ ملنے سے، تو اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کو دیکھنا ہے۔ مگر ابھی تک جو گورنمنٹ اس کے اوپر کر رہی ہے، جو ڈرائیو کر رہی ہے، میری معلومات کے مطابق وہ اس کے اوپر دیکھ رہی ہے، اور اس شارٹیج کو بھی وہ کوشش ہے اس وقت موجودہ ڈرائیو میں جتنے دوست ہیں کہ یہ پیشنٹ کو ہر حالت میڈیسن ملے، اور اس کے لیے کام کر رہے ہوں۔ اس میں ارشد اعوان صاحب ذرا آپ یہ بھی بتائیے، کیونکہ PCDA آپ کی ایک ایسی واحد آرگنائزیشن ہے جس کو کہ سرکاری سطح کے اوپر تسلیم بھی کیا جاتا ہے، اور آپ لوگ ایک رابطے کا ذریعہ بھی ہیں میڈیسن ٹریڈنگ کے حوالے سے بھی اور فارما کے حوالے سے بھی۔ لیکن پنجاب میں 18 امینڈمنٹ کے بعد ہول سیل کے اوپر جو ایک قانونی قدغن لگائی گئی ہے، اس حوالے سے آپ کیسا دیکھ رہے ہیں، جبکہ دیگر 3 صوبوں کے اندر
ہول سیل کے اوپر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، اور ہول سیل میڈیسن کا کردار میڈیسن کی تقسیم اور ترسیل میں اتنا اہم ہے کہ اگر آپ اس کو مائنس کر دیں تو میرا خیال مریض جو ہے پاکستان کے اندر بغیر دوا کے مرنے لگیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ایک میڈیسن کی سپلائی چین میں ہول سیل کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اور اس مقام نے آج سے نہیں، جب سے پاکستان بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ ابھی تو ظاہر اللہ کے اچھے انتظامات ہیں، اگر اس وقت کو دیکھیں جب نہیں تھے تو یہی ہول سیل مارکیٹ تھی جو پیشنٹ تک میڈیسن پہنچا رہی تھی۔ ابھی بھی اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ہول سیل کو جو ایسے پنجاب نے بالخصوص کیا ہے، باقی 3 صوبوں میں اور کشمیر میں نہیں ہے، تو یہ سراسر پنجاب کی طرف سے زیادتی کی گئی ہول سیل کے ساتھ۔ وہ لائسنس جو ہمارے 21 اور 22 لائسنس تھے، ان کو انہوں نے لائسنس ختم کر کے نئے لائسنس میڈیکل سٹور کے جاری کر دیے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ہائی کورٹ کے ڈیسیجن موجود ہیں کہ اس کے لیے نہ فارماسسٹ چاہیے نہ کوالیفائڈ پرسن چاہیے، کیونکہ ہم ڈائریکٹ پیشنٹ کو میڈیسن نہیں دیتے۔ ہول سیل کو ختم کرنے سے کوئی گورنمنٹ پنجاب کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ان لوگوں کے لیے ضرور ان کے رزق کی، ان کے جو انہوں نے پچھلے 40 سال 30 سال کام کیا ہے، ان کو معاشی تباہی کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کوئی فائدہ ہو۔ جو لوگ 30-40 سال میں اسی کام میں بوڑھے ہو گئے ہیں، آج آپ ان کو ان کے آ کے کام ختم کر رہے ہیں، یہ سراسر پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے زیادتی ہے۔ اور جب باقی 3 صوبوں میں نہیں ہے تو پنجاب میں پھر کیوں ہے؟ اور پنجاب گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ہول سیل کو باضابطہ باقاعدہ قانونی شکل دے، اور قانونی شکل کے مطابق دیکھیں، اب جب قانون کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے تو اس کی بہتر امپلیکیشن ہوتی ہے، اس کے اوپر بہتری آتی ہے، اور وہ بجائے ان کو قانونی طور پہ لینے کا ان کو انہوں نے بالکل اس سے اڑا ہی دیا ہول سیل کو۔ تو یہ ہول سیلر کے لیے بھی اس وقت بالخصوص پنجاب کے ہول سیلر کے لیے میں سمجھتا ہوں معاشی قتل ہے، اور گورنمنٹ پنجاب نے یہ معاشی قتل کر رہی ہے، اور یہ ہم سراسر اس پہ احتجاج کرتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت میں سے برا ہے اور حقیقت اس سے مختلف ہے، اور وہ لوگوں کے مفاد کا بالکل، لوگوں کے جو 50 سال سے کام کر رہا ہے اس ملک میں اور ایک اپنی زندگی دی ہوئی ہے، اور اس کو آپ ایک ہی سال میں 2 سال میں اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اگر کوئی فائدہ ہو رہا ہو ملکی سطح پر تو پھر میں کہوں جی کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیے یہ جو اقدام عمل میں آیا ہے یہ سابقہ نگراں حکومت کے دور میں عمل میں آیا ہے۔ اب اس وقت جو سیاسی تبدیلی ہے اس حوالے سے حنیف عباسی صاحب کی ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ آپ کے ٹریڈ کے اندر بڑا اہم اور نمایاں اور کلیدی ان کا کردار ہے، اور اس وقت وہ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر بھی ہیں۔ تو میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا آخری سوال کے طور پر کہ آپ ان کی باقاعدہ ٹریڈ سے وابستگی کی بنیاد پر ان کو اپروچ کر کے یہ کوشش کریں گے کہ پنجاب گورنمنٹ آپ کے اس مطالبے کو، جو کہ ایک اصولی مطالبہ ہے، اس کو تبدیل کرے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حنیف عباسی صاحب کو جو پنجاب میں میڈیسن کے معاملات ہیں مجھ سے بہتر پتہ ہے، اور ہماری آپس میں اس سلسلے میں بات بھی ہوتی رہتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ حنیف عباسی صاحب کا پنجاب میں بالسو جو ایکٹ آیا تھا 1917 کا، جس میں آپ کو پتہ ہے جو ایک ظالمانہ قوانین تھا، بڑی خدمات ہیں فارما کے حوالے سے بھی، ہول سیل ریٹیل اور فارمیسی کے حوالے سے بھی۔ حنیف عباسی صاحب کی ایک ایسی خدمات ہیں کہ جو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ ابھی بھی جو آپ نے بات کی کہ ان کو، تو ان سے بات ہو رہی ہے، پنجاب میں گورنمنٹ ہے، ان سے بات کریں کہ یہ جو اس وقت ہول سیل کے لیے اور باقی جو معاملات ہیں ہمارے پنجاب میں فارمیسی کے، میڈیکل سٹورز کے، یہ پوری چین کے، اس میں جو ایک بہت بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کو حل کے لیے تو وہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے کہ کسی بندے کو بتانا پڑے، وہ ہم سے زیادہ اس فیلڈ میں ان ہیں اور ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہماری آپس میں بات ہوتی ہے تو وہ بالکل ہر وقت کہ فارماسیوٹیکل کے یا فارما ٹریڈ کے حوالے سے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ ہم سے زیادہ، بلکہ میں کہوں کہ جو پچھلا وہ ایکٹ واپس ہوا تو ان کی ایسی بڑی خدمات ہیں، اور وہ یہاں سے لاہور گئے ہیں، جس حالات میں وہ لاہور جاتے رہے ہمارے ساتھ، وہاں میٹنگ میں بیٹھتے رہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنی بھی فارما ٹریڈ ہے ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتی۔ انشاءاللہ ان کی حکومت ہے اور اس کے اوپر وہ ہم سب مل کر ہم ان سے بات کریں گے۔ شکریہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ارشد اعوان صاحب جو قومی سطح کے علاوہ صوبائی سطح کے اوپر بھی ان کی بڑی گہری نظر ہے، اور فارما ٹریڈ اور فارما انڈسٹری کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر انہوں نے کھل کر گفتگو کی۔ اس کے ساتھ ہی
اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد.